بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد. کتاب التوحید میں ہم لوگ الباب الرابع عشر میں تقریباً آخر تک پڑھ چکے تھے. بس اس کے دو چار مسئلے باقی تھے. 11 سے 13واں مسئلے تک باب نمبر 14 میں باقی تھے. باب قول اللہ تعالی ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون. تو اس میں جو 11واں مسئلہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بلا کر یہ بات سمجھا دی کہ میں آخرت میں تمہارے کسی قسم کے کام نہیں آؤں گا. تم لوگوں کو جب تک ایمان اور تقوی ان چیزوں کو تم لوگ اپناؤ گے نہیں، اس وقت تک تمہارے لیے میری رشتہ داری وہاں کسی قسم کے کام نہیں آئے گی. تو اسلام لانے کے لیے کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دی. 12واں مسئلہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کے معاملے میں اتنے سنجیدہ تھے اور اتنی زیادہ محنت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوتی کام کی وجہ سے لوگ دیوانہ تک کہہ دیے کہ اس قسم سے اس قسم کے واولے جو مچائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت سے، دین کی اس دعوت سے لوگوں کو دور رکھا جائے، اس کے لیے یہ حیلے اپنائے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود اس دعوت کے کام سے آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. جی اچھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت کی وجہ سے لوگ مجنون تک کہنے لگے، دیوانہ کہنے لگے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی بالکل پرواہ نہیں کی. اور وَكَذَلِكَ لَوْ يَفْعَلُهُ مُسْلِمٌ الْآن، اگر کوئی مسلمان دعوتی کام کرے گا، آج بھی لوگ اس کے خلاف پروپیگنڈے کریں گے، خاموش نہیں رہیں گے. یہ کافروں کی عادت ہے، یہ لوگوں کی اسلام دشمنی ہے، اور یہی حق و باطل کی کشمکش ہے جو ہمیشہ سے رہے گی، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. یہ چیز مؤلف رحمہ اللہ اس میں بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ توحید کی دعوت جب جب دی جائے گی تو لوگ اس کی دشمنی میں، لوگ جو توحید پرست ہیں ان کے خلاف اس طرح کے کچھ نہ کچھ پروپیگنڈے کرتے رہیں گے. 13واں مسئلہ اس کے اندر یہ ہے، قولہ صلی اللہ علیہ وسلم للابعد والاقرب لا اغنی عنکم من اللہ شیئا. ایک تو جب قریبی رشتہ داروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی بھی قسم سے تمہارے لیے کام نہیں آؤں گا آخرت میں، تو یہ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے کہہ رہے ہیں، تو بدرجہ اولا جو دور کے رشتہ دار ہیں یا جو دور کے مسلمان ہیں جن کا کوئی رشتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے لیے تو یہ بدرجہ اولا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے کرتے رہیں اور عمل نہ کریں، تو پھر ایسی صورت میں یہ آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف محبت کے دعوے کرنا اور عمل سے دور رہ جانا، یہ چیز گویا کہ فائدہ مند نہیں ثابت ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی نے پوچھا کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر آپ کی خواہش ایسی ہی ہے تو زیادہ سے زیادہ نماز پڑھا کرو اس اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں پر عمل کا مطالبہ کیا. تو عمل کے بغیر انسان صرف دعوے کرے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بات کہہ دی کہ اپنی بیٹی سے بھی بات یہ کہہ دی اور اپنے دیگر رشتہ داروں سے بھی کہہ دی. اب جب انسان اس بات پر ایمان لایا ہے اور یہ اپنے دل سے مانتا ہے مسلمان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کہتے ہیں وہ سچ ہی کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق بات کہتے ہیں، حق کے علاوہ کچھ نہیں کہتے ہیں، یہ بات ہمارے عقیدے میں شامل ہے، یہ بات ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو پھر ایسے
خاص جو لوگ ہیں ان کے تعلق سے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ یہ لوگ کچھ خاص کام آئیں گے۔ جو لوگ برگزیدہ بندے کہلاتے ہیں یا جن کے تعلق سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ یہ کسی نہ کسی اعتبار سے ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے دنیا میں آخرت میں، تو یہ محض ایک خام خیالی ہے۔ یہ بات مؤلف رحمہ اللہ اس کے اندر ہمیں بتلانا چاہ رہے ہیں۔ تبین له التوحید ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الآن تبین له التوحید وغربت الدین۔ جب یہ بات اس کے اندر جو ہے اس تعلق سے غور کریں گے تو لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی اور توحید کی وضاحت ہو جائے گی، اور یہ جو دین جس طرح شروع ہوا تھا کہ اس کی پہچان لوگوں میں زیادہ نہیں تھی، اب پھر واپس ایسے ہی معاملہ ہونے لگا ہے کہ لوگ دین کی اصل حقیقت کو جاننے سے دور ہیں، اور اس کی حقیقت کو جانے بنا محض دعووں کی بنیاد پر کچھ بھی چیز تسلیم کرتے ہیں، کچھ بھی چیز تسلیم کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ غربت الدین کا وہ مفہوم بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اب دین اگر جو ہے نا اجنبی سا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تعلیمات سے لوگوں کی دوری ہو گئی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ابتدائی اسلام میں لوگوں کی اس دین سے دوری تھی، صرف برائے نام کچھ لوگ ایمان لائے ہوئے تھے، ورنہ سارے لوگوں کو اس تعلق سے نہ علم تھا اور نہ اس تعلق سے لوگ دین کے پابند تھے۔ جب ایمان ہی نہیں لائے تھے تو کہاں سے پابندی ان کے اندر آ سکتی تھی؟ تو یہ چیز مؤلف رحمہ اللہ یہاں بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ہر بات کی تصدیق کرتے ہیں اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچ ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں یہ ذہن میں بیٹھا لینا چاہیے کہ یہ بات آپ کی بالکل برحق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں کسی انسان کے کام نہیں آئیں گے سوائے اس کے جو بات احادیث میں کہی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مومنوں کے لیے ہوگی، مشرکین کے لیے نہیں ہوگی، ان لوگوں کے لیے ہوگی جو شرک سے اپنے آپ کو دور رکھے رہیں گے، یعنی جو اس امت کے لوگ گناہوں کی وجہ سے جن کا معاملہ ابھی جنت اور جہنم کے درمیان ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہوگا، ایسے لوگوں کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی، اور اس کی تفصیل اس کے بعد والے باب میں آ رہی ہے، 16ویں باب میں انشاءاللہ، وہاں ہم لوگ اس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ آج یہاں پر یہ کیا کہتے ہیں، میٹنگ کو ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ تقریباً وقت اس میں ختم ہو گیا۔ یہ نئی میٹنگ شروع ہوئی ہے؟ ہاں بالکل، یہ نئی میٹنگ۔ آپ لوگوں کے اس میں وقت کتنا دکھا رہا ہے؟ نہیں، ہمارے پاس نہیں بتا۔ اچھا ٹھیک، نہیں تب تو یہ اچھا ایسا ہے، ہاں ٹھیک، تو میرے اس میں تو ابھی 9 منٹ ہی بتا رہا ہے، تب ہم لوگ کنٹینیو کر سکتے ہیں اس کو۔ چلے تو اس کے بعد والا باب پڑھیے۔ پڑھ رہی ہیں کوئی؟ پڑھیں، کوئی نہ کوئی پڑھیں، شیخ رفیق۔ باب قول اللہ تعالی جی۔ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء
وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أو قال خروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل أول فيكلمه الله. جی فیکون اول من یرفع. اچھا یہاں پر فتحہ لگایا ہوتا. اچھا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. ٹھیک. تو یہ پہلے ہم لوگ نصوص پڑھ لیتے ہیں. دیکھیے باب قول اللہ تعالی حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر. اصل میں یہ جو آیت ہے سورہ سبا کی، اس میں اس سے پہلے جو آیتیں ہیں ان کو اگر ہم لوگ ملا کر پڑھ لیں گے اور ملا کر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس صورت میں یہ بات مکمل طور پر سمجھ میں آئے گی. اس سے پہلے جو آیتیں ہیں سورہ سبا کی تقریباً آیت نمبر 22 سے 23 تک اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. یہ جو آیتیں ہیں سورہ سبا کی، اس میں اگر ہم لوگ نوٹ کریں گے تو 4 چیزیں ہم لوگ نوٹ کر پائیں گے. آیت کے شروع سے آپ لوگ دیکھیں، حاشیے میں بھی آیت لکھی ہوئی ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو بھی تم لوگ بت اور اپنا معبود بنائے رکھے ہو، ان لوگوں کی کیا حیثیت کیا ہے، اس آیت میں ان کی حیثیت بتلائی جا رہی ہے. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض. پہلی چیز یہ ہے کہ آسمان و زمین میں کسی ایک ذرے کے بھی وہ لوگ مالک نہیں ہیں. خاص طور پر یہ بت تو یہ لوگ ہی بناتے بھی تھے، یہ جو پتھر کے بت وغیرہ تھے یہی لوگ تراشتے تھے. کچھ لوگ تو اپنے کھجور وجور سے بنا لیتے تھے. تو یہ اس طرح کی جو حرکتیں ہوتی تھیں تو ان کی حیثیت یہ تھی کہ وہ لوگ خود بنائے گئے بت، وہ تو آسمان و زمین میں ان کا کسی قسم کا ذرہ بھی ان کی ملکیت میں نہیں ہے. وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ. پوری طرح ملکیت نہیں بھی ہے تو کسی حصے میں ان کی شراکت داری بھی نہیں ہے، پارٹنرشپ بھی نہیں ہے. اتنے وہ لوگ کمزور ہیں. وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ نہ شراکت داری ہے نہ ملکیت ہے تو کم از کم اللہ تعالیٰ کی مدد کرتے ہوں. یہ لوگ اللہ کی مدد بھی نہیں کرتے. وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. ان بتان یہ جو معبودان باطلہ ہیں اس میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کا مددگار بھی نہیں ہے. اور چوتھی چیز وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی. وہاں پر سفارش کا تو نظام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے کہ تم سفارش کر سکتے ہو تو پھر وہ سفارش کرنے کے لائق ہے، ورنہ کسی کو اجازت کے بغیر وہاں سفارش کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ کے نظام میں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو شفاعت کا سفارش کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے طے کیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت پہلے ملنی چاہیے آپ کو، اس کے بعد ہی کوئی بھی سفارش کی جا سکتی ہے. اب یہ لوگ تو کسی لائق نہیں ہیں، نہ یہ لوگ زمین و آسمان میں کسی قسم کی ذرے کے مالک ہیں، نہ کسی قسم کی ان کی شراکت داری ہے، نہ ہی یہ اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں، اور نہ ہی ان کی ایک ادنا سی سفارش قابل قبول ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو. یہ تو عمومی طور پر ہے. تو یہ ان لوگوں کی حیثیت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت اس عنوان کے ذریعے سے مؤلف رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اس میں کیسے اندازہ لگ رہا ہے؟ حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم.
یہ اللہ تعالیٰ کے پاس جن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھا ہے، وہ اس کے عبادت میں لگے رہتے ہیں، اس کے آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو آباد کر رکھا ہے، تو ان کی اصل میں حالت کیا ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے وہ فیصلے کو سنتے ہیں، کسی اللہ تعالیٰ کے حکم کو سنتے ہیں، تو خود ان کی کیا حالت ہوتی ہے، اور وہ لوگ کس قدر